موجود ہیں شمشاد مانگٹ صاحب جو کہ آن لائن نیوز ایجنسی کے جناح اخبار کے ایڈیٹر ہیں، اور محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ انہی کے میڈیا مالک ہیں۔ شمشاد مانگٹ صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو تشدد کیا ہے محسن بیگ صاحب پہ، یہ لڑکی کے بھائیوں نے نہیں کیا؟ نہیں، مجھے تو لگتا ہے آپ کے بھائیوں نے کیا۔ وہی اس میں یہ مجھے لگتا ہے وہی تھے جو آپ کو لے گئے پھر چھوڑ گئے۔ اچھا، وہی تھے؟ نہیں، وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اگر ان کی فوٹیج بنی ہوئی تھی وہ کیوں لے گئے ہیں فوٹیج؟ وہ انہوں نے کہا کہ ہم ایف آئی اے کے اہلکار ہیں، میں نے خود فوٹیج بنائی وہاں پہ۔ تو جو لڑکی کا بھائی ہے نا، اور لڑکی کے بھائیوں والا جو معاملہ تھا، وہ بے غیرت اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، حقانی نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ اس بے غیرت کو انشاءاللہ وہ واپس آئے گا، ٹکریں گے ہم جرنلسٹ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ جرنلسٹ ہو کے ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کون سا اچھی زبان استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ صرف درست ہیں اور باقی سب غلط ہیں۔ جب صحافیوں پہ تشدد ہوا تو آپ نے ان کے اوپر پروپیگنڈا کیا کہ یہ لڑکی کے بھائیوں نے کیا ہے۔ میں نے کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا۔ خبر چھاپی جناح اخبار میں، وہ وہی ڈوگر صاحب کی خبر تھی، اور وہی ڈوگر صاحب آج تک اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہاں جی۔ تو ایڈیٹر تو آپ تھے نا؟ تو ایڈیٹر میں تھا، لیکن ساری پالیسی تو میری نہیں تھی۔ آپ نے ہمیشہ جب بھی صحافیوں پہ تشدد ہوا تو ویسے میں یہ سمجھتا ہوں وہ جس کے خلاف خبر چھپی تھی وہ بے غیرت ہے۔ دیکھیں، بے غیرت کہوں گا، میں معذرت لازمی کہوں گا۔ شرم کریں یار آپ۔ دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محسن بیگ صاحب، وہ آپ کا موقف محسن بیگ صاحب کے اوپر بھی یہی الزام ہے۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا حج انلیگل ہے۔ مانگٹ صاحب، یار آپ انسان کے ساتھ ہیں، شیطان کے ساتھ چھوڑ یار۔ آپ لائیو جا رہے ہیں، لائیو جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ میری بات سنیں، یہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کا رویہ ٹھیک ہے؟ آپ صحافی ہیں، نہیں، آپ کا رویہ ٹھیک ہے؟ میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے نا، اور سوال کیا آپ نے، اپنی ذات کا سوال کا جواب دو نا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تو صرف تم صحافی ہو، باقی صحافی نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ آپ مجھے اپنا بتاؤ، آپ انسان کے ساتھ ہو شیطان کے ساتھ؟ نہیں، ہم تو اس تشدد کے خلاف ہیں۔ آپ شیطان کے ساتھ ہو جی۔ آپ نے دیکھا، آپ ایک شیطان انسان ہو۔ محسن بیگ کے آن لائن نیوز ایجنسی کے ایڈیٹر شمشاد مانگٹ، مختصر تاریخ ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہماری تاریخ بڑی ہی تلخ ہے اور ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ السلام علیکم جی۔ آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن بیگ صاحب کی جو زوجہ ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی، اور اس پٹیشن کے اندر انہوں نے اس بات کی جسے کہنا چاہیے شکایت کی کہ ان کے میاں کو پولیس کی کسٹڈی کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کہیں کہ پولیس جو تھی وہ پیچھے ہٹ گئی، اور سویلین لباس کے اندر کوئی لوگ تھے جنہوں نے ان کو ایک خاص کمرہ ہوتا ہے وہ جہاں پہ جرنلسٹوں مطلب کسی بھی ملزم کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے حوالات سے الگ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آ کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اپنی جان اس سے یوں چھڑائی کہ انہوں نے کہا کہ جی پٹیشنر خود پٹیشن کریں، اور ظاہر ہے کہ پٹیشنر کا وکالت نامے پہ دستخط ہونا ضروری ہے، جس کے لیے وکلاء کا پٹیشنر سے ملنا ضروری ہے، ملزم سے مغوی سے۔ تو جب ان سے ملنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی تو پھر یہ پٹیشن کیسے فائل ہو سکتی ہے؟ لیکن بہرحال لطیف کھوسہ صاحب بڑے چمتکار کرنے والے وکیل ہیں، انہوں نے آج تک آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دیا، تو ان کو بھی نکال لائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی ہیوی مسجع اور مکفہ قسم کی اردو کے اندر اس فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل کے پریس کانفرنس فرمائی۔ تو اس پریس کانفرنس کے اندر ہی ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے جن کے بارے میں ہمیں بتایا جناب مطیع اللہ جان صاحب نے کہ یہ اس اخبار اور اس نیوز ایجنسی کے ایڈیٹر ہیں جس کے مالک جو ہیں وہ محسن بیگ صاحب ہیں۔ میں ان صاحب کا میں نے چونکہ آپ کے بہاف کے اوپر ایک فرض کفایہ جو سمجھ کے تو مختلف ٹارچر جو میں اپنی ذات کے اوپر سہتا ہوں آپ کے بہاف پہ دیکھتا ہوں تاکہ میں بتاؤں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لسٹ کے اندر یہ صاحب بھی شامل ہے، میں ان کا ولاگ دیکھتا ہوں تو آپ دیکھ لیں میں کتنا ٹارچر برداشت کرتا ہوں۔ تو لیکن اس مطلب کہ ان کا ولاگ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ مخصوص حلقوں کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی،
پھر آپ اس کے مطابق جسم و جان بچا کے چلتے ہیں، نظر جھکا کے جسم و جان بچا کے چلتے ہیں، کیونکہ رہنا بھی ہے، زبان نے 22 دانتوں کے درمیان میں رہنا ہے، تو اس لیے آپ وہ پھر دھیان رکھتے ہیں نا ایک ایک دانت کا کہ یہ ادھر سے چک نہ وٹ دے، ادھر سے نہ وٹ دے، تو پھر وہ بڑے احتیاط سے آپ درمیان میں نا ہاسا جا پاک۔ اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں تو ایک صاحب ہوتے ہیں احمد نورانی صاحب، تحقیقاتی صحافی تھے، اور ان کی ایک خبر جو تھی وہ کہا جاتا ہے کہ باؤنس ہو گئی تھی، لیکن ہم نے وہ خبر، وہ نواز شریف کو رہا کیا جا رہا ہے، وہ والی اس وقت جب وہ چل رہا تھا تو عدالت کی خبر تھی تو وہ ہو گئی باؤنس۔ اچھا، جب اس خبر کو دونوں کو انگریزی اور اردو کو ملا کے پڑھا گیا تو پتہ چلا کہ جناب اس میں احمد نورانی صاحب کا تو قصور نہیں تھا، انہوں نے تو انگریزی میں خبر دی تھی، قصور اس ترجمہ کار کا تھا جس نے دی نیوز کی خبر جنگ کے لیے ٹرانسلیٹ کی تھی، اور قصور اس سب ایڈیٹر کا تھا جس نے اس کی ہیڈ لائن لگائی تھی۔ لیکن بہرحال احمد نورانی صاحب تلے گئے اس کے اندر۔ وہ احمد نورانی صاحب جو تھے، ان کی جو گستاخیاں جو تھیں یا گستاخی تھی وہ بہت زیادہ تھی، لہٰذا انہیں اسلام آباد کے سب سے پر رونق مقام کے اوپر ان کو باقاعدہ اتار کے پھینٹا گیا، مارا گیا۔ ٹھیک ہے، آگے جنہوں نے مارا اس سے آگے پھر ریڈ زون شروع ہو جاتا ہے، ہم یہیں پہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری اوقات تو نہیں ہے کہ ہم ان کا تذکرہ بھی کر سکیں، تو لہٰذا انہیں مارا گیا، جی کسی بات کے اوپر سزا دی گئی۔ اس کے بعد جو تھا وہ ظاہر ہے جرنلسٹ بیچارے اسی طرح ہی چڑیوں کی طرح چیخنا شروع کر دیتے ہیں، جب ان کے گھونسلے پہ حملہ ہوتا ہے تو شور وور مچنا شروع ہوا۔ تو اس وقت یہ جو جبل جہالت جس کا انٹرویو مطیع اللہ جان صاحب کر رہے تھے، ان کے اخبار نے خبر چھاپی، اور وہ یہ اس رپورٹر نے دی، وہی رپورٹر جو کہ جس نے درخواست دی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور وہی رپورٹر جس نے اسلام آباد پریس کلب کے وہ جو نو منتخب صدر ہیں ان کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ ویسے اسلام آباد کے صحافی ہو، ویسے یار آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کے صدر کو تھپڑ پڑا ہے اور اس کے بعد فون آ گیا ہے اور آپ لوگ کمپرومائز کر گئے ہو۔ یار کتنے کا کمپرومائزڈ ہو یار، ویسے آپ کے آپس کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں تو ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں ہو سکتی نا، اگر کوئی جرنلسٹ وہاں سے اٹھایا جاتا ہے تو کوئی دھرنا بھی دے کے نہیں بیٹھ سکتے پریس کلب کے اندر، یار ہمارے دوست کو واپس لے کے آؤ، ہمارے کولیگ کو واپس لے جائے۔ کتنے کا کمپرومائزڈ ہیں یار آپ، اور آپ میں سے کتنے زیادہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح اسلام آباد سے ایک دوست کا فون آیا، بڑے عرصے سے بے روزگار تھے، بیچارے شریف آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا فون آیا تو کہنے لگے یار اب بے روزگاری جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بچوں کا یہ وہ سارا گھر کا کرایہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے جہاد کے اندر مصروف ایک ویب سائٹ کا نام بتایا، کہنے لگے میں نے اس کے اندر جوائننگ دے دیا۔ میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، جان بچانا تو بہرحال فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ وہ خیر وہ بھی ان کو پیارے ہو گئے، تو کہنے لگے اب آپ نے میرے سے رابطہ نہیں رکھنا۔ میں نے کہا نہیں یار میں تو آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ میرے بہت پیارے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے ایک گروپ بنا دیا ہے واٹس ایپ کا، تو اس میں نے آپ کا نام ڈال دیا، لیکن میں آپ کو براہ راست کمیونیکیشن نہیں۔ ٹھیک ہے، میں کہا چلو ٹھیک ہے، تسی اپنی جان بناؤ، ہم تو راندہ درگاہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ تو یہ ہونا ہے، لیکن چلیں آپ تو کچھ کریں نا، آپ تو اپنا آپ بچائیں نا۔ مجھے اچھا لگتا ہے دوست جو ہیں وہ جب بتا کے کرتے ہیں کہ ان کی جو مجبوری ہے۔ اینی ہاؤ، تو مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں چونکہ بنیادی طور پہ ایک شیطان رپورٹر کو شیطان ہونا چاہیے، اسے شیطانی کرنی چاہیے، کنٹروورسی جنریٹ کرنی چاہیے۔ تو وہ جب لطیف کھوسہ صاحب نے پریس کانفرنس فرما لی تو اسی پریس کانفرنس میں سے انہوں نے بڑی چلاکی سے ان صاحب کو گھیر لیا، اور وہ صاحب جو تھے وہ پتہ چلا کہ مطلب انہیں انسان کہنا تہمت ہوگی نا، مطلب انسان ہوتا ہے، مطلب انسانوں میں بہتر انسان جو ہوتا ہے وہ جرنلسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے حق کے لیے اپنی جان خطرے پہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ جو ہیں وہ تو مطلب کسی کیٹیگری میں بھی فال نہیں کر رہے تھے، ایسا کر کے انہوں نے ترلا مطلب تپا مارے ہے، مطیع اللہ جان کا کیمرہ ہی کام گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گالیاں بکی ہیں وہاں پہ احمد نورانی کو، اور بے تکان بلی ہیں، اور پھر کہا کہ وہی ڈوگر اپنی خبر کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے۔ اور ماما تینوں ایڈیٹر کی نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔
وہ ایک خبر کے اوپر سٹینڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ اس کے اوپر معافی نہیں مانگتے. آپ نے یہ خبر چھاپی کہ احمد نورانی کے اوپر جو تشدد ہوا ہے وہ اس خاتون کے لڑکی کے بھائیوں نے کیا ہے جن کے احمد نورانی کے ساتھ کوئی جائز ناجائز تعلقات تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اس کا مذاق بنا اور اس کے اوپر کتیا ہوئی آپ سمیت, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر توا ہوئی, تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہ اس کے اوپر معافی نامہ بھی ایک کالم کا چھاپ دیا. خیر مجھے ان کا ایک اور فکرہ ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا یاد آیا. موصوف فرمات انہوں نے کہا, مطیع اللہ جان نے کہا کہ جناب آپ اس وقت اس کے ایڈیٹر تھے. کہنے لگے ساری پالیسیاں تو ایڈیٹر کی نہیں نہ چلتی. تو پھر ایڈیٹر کو چاہیے کہ وہاں پہ اتنا موٹا سرپ پھولا ہوا امب منگوائے اور وہ امب چوپا کرے. اگر ایڈیٹر کی نہیں نہ چلتی تو پھر ایڈیٹر وہاں سے اٹھ کے آ جائے. ٹھیک ہے. پھر وہ خودکشی کر لے, پھر اپنے نام کے ساتھ ایڈیٹر نہ لکھے. ٹھیک. تو خیر یہ تھا. مطیع اللہ جان کو انہوں نے 2-3 دفعہ کھینچنے کی کوشش کی, کو تھپڑ شپڑ بھی مارنے کی کوشش کی, 1-2 تپے بھی مارے اور گالیاں بھی بکی احمد نورانی کو, اور بھی بہت کچھ کیا. تو مطلب کہ مجھے تو ایسے ہی لگا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے میرٹ پہ ہوا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا یہاں کے, یہ ایروگنس بہت زیادہ ہوتی ہے نا کہ ساڈیاں تہن نمبر 1 والی ساڈیاں تہن وڈیاں والی آ رہیاں. تو یہ کیڑے مکوڑے یہ مخلوق ہمیں سوال پوچھا مطلب, تو یہی ایروگنس تھی. اور مطلب کہ آپ کو یہی ایروگنس دوسرے شعبوں میں بھی نظر آئے گی. مسنگ پرسن والے کیس میں بھی آپ کو یہی والی ایروگنس نظر آئے گی. ہاں ہم سب کو پوچھو. ٹھیک. تو خیر وہ مطیع اللہ جان تم پہ پھر تشدد ہو گیا یار. مجھے بڑا ہمدردی ہو رہی ہے آپ سے. صبح میں ناشتہ کرتے ہوئے آپ کا ولاگ دیکھ رہا تھا, میرے سے ناشتہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. تو آپ کیوں شرارت کرتے ہو یار؟ دیکھو نا ایک بار اسی کوٹ کھا لیے تسی اور میں دونوں نے رل کے اپنی اپنی جگہ تے کوٹ کھا بیٹھے ہیں. تو اب آپ پھر جناب کریں, اب کیا کریں؟ مطلب کہ مطیع اللہ جان بھی کیا کرے. مطلب صحافت اسی کا نام ہے کہ چلیے جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات کر دی جائے تاکہ تاریخ کی تاریک راہوں میں یہ بات ریکارڈ پہ ہو جائے کہ میں کھڑا تھا. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق